یہ جو قرآن پاک کا درس دینا ہے یہ بھی کافی شافی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں مدرسین کی اور درس ہائے قرآن کی بھی کمی نہیں ہے. ممبر و محراب سے، گنبد و مینار سے، فجر کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی ائمہ مساجد بھی، علماء کرام بھی، چھوٹے بڑے بے شمار لوگ، درس کا حوالہ تو موجود ہے. لوگ تمام مدارس کے اندر، مسجدوں کے اندر بھی اور اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اہتمام برکت کے لیے بھی، رحمت کے لیے بھی، اسٹیٹس کے لیے بھی 5 اسٹار درس، 4 اسٹار درس، سارے درس موجود ہیں. لیکن وہ درس کے جس کے نتیجے میں اقامت دین کہ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، غلامی اور چاکری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسلام کے شہدائی بھی ہوں اور غلام ابن غلام ابن غلام، مجبور ابن مجبور ابن مجبور، محروم ابن محروم ابن، نسل در نسل ہم اسلام کے ہوتے ہوئے شہدائی بھی، سب کے غلام اور سب کی چوکھٹ پر سجدہ ریز، نام اس کا IMF ہو، نام اس کا ورلڈ بینک ہو، نام اس کا کیری لوگر بل ہو، نام اس کا نیٹو ہو، نام اس کا امریکہ ہو، ہم غلامی کے لیے ہر وقت تیار. درس بھی دیتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر اسرار اس اعتبار سے ایک منفرد شخصیت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے اس درس کو، قرآنی بنیاد ہے، سنت ہی بنیاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی اس کی بنیاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر جدوجہد میں گزری، کانٹوں پر چلتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے، گالیاں سنتے ہوئے، اپنوں کے درمیان غیر ہوتے ہوئے، صادق اور امین جس کو لوگ کہتے تھے، اب مسلسل مجسم انکار کا پیکر وہ سارے لوگ بن گئے تھے. کس جرم کی پاداش کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں؟ اس جرم کی پاداش کہ انہوں نے لوگوں کو دین کے مجموعی غلبے کی طرف اور اس مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر لمحے زندگی سے باشگاف کیا کہ زندگی کا مشن اللہ کی کبریائی کو قائم کرنا، اس کی بندگی کے نظام کو بروکار لانا، عدل و انصاف کے میزان کو نصب کرنا اور معاشرے سے ظلم کی ہر شکل کو، تمام لوگوں کی خدائی سے لوگوں کو نکال کر، بندوں کی خدائی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانا. ڈاکٹر اسرار نے نجی گفتگو میں بھی، اجتماعی گفتگو میں بھی طبعاً وہ کوئی تحفظات رکھنے والے، حق کو حق کہہ کر بیان کرنے والے تھے. کبھی کبھی برا بھی لگتا تھا، کبھی کبھی اچھا نہیں بھی لگتا تھا، لیکن اس معاملے میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی کہ جو بات صحیح ضیاء الحق کے ساتھ گئے تھے، لیکن پھر ضیاء الحق صاحب کو جو کچھ سنا کے وہ آئے ہیں، جو کہہ کر وہ آئے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یا مولانا مودودی کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہے، لیکن جہاں تک مشن کا تعلق ہے، غلبہ دین کی تحریک کا، اس سے وہ کبھی جدا نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں. تو اس اعتبار سے ان کا اٹھ جانا ہے تو برحق، یہ تو ہونا تو تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد غلبہ دین کے کارکن اور ایک رہنما کی حیثیت سے جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ تمہاری سربلندی کا راز اور پوری امت کی کامیابی کا عنوان پنہا ہے اقامت دین کی جدوجہد. شہادت حق کہیں، حکومت الہیہ کا قیام کہیں، قرآن و سنت کی فرما روائی کہیں، شریعت کو بعض لوگ محدود دائرے میں استعمال کرتے ہیں، وسعتوں کے ساتھ شریعت کا نفاذ کہیں، اس کے لیے انہوں نے ذہن سازی کی ہے، دل و دماغ کی دنیا کو معطر کیا ہے، منکرات کے جھاڑ جھنکار سے پاک کیا ہے، معروف کی چمن بندی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتیں ان کو دی تھیں. اس صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل کے ذریعے بہترین استفادے کا ان کو موقع دیا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا. اس لیے بات تو میرا خیال ہے شاید میں نے کہہ دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہنا چاہتا ہوں، کہہ نہ پا رہا ہوں. فی الحقیقت اس مشن سے وابستگی ہی ہمارے آج کے مسائل کا بھی حل ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن دکھوں سے بے حال ہیں، جن عوارض کا شکار ہیں، ہم اس کو مہنگائی کہتے ہیں، ہم اس کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، ہم اس کو غربت اور افلاس کہتے ہیں، ہم اس کو بے روزگاری کہتے ہیں، ان ناموں سے جن کو ہم پہچانتے ہیں. ان ناموں سے پہچان کی وجہ سے بسا اوقات یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ نام
ان مسائل کے ہیں کہ جو دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ شاعری صاحب نے تو ایک دیگر پیرائے میں ایک بات کہہ دی ہے نا کہ مہنگائی ختم کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کیفیت سے تم دوچار ہو کہ چادر سر کی طرف لے جاؤ تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر کی طرف لے جاؤ تو سر کھل جاتا ہے، تو ذرا سکڑ جاؤ تھوڑے سے، چادر سر کے نیچے دبا لو، پیروں کے اندر سمیٹ لو، چادر انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس سے قطع نظر ایک ایسا نظام کہ جو مہنگائی کو ختم کر سکے، ایک ایسا نظام کہ جس کے نتیجے میں بے روزگاری ہاتھ جوڑ کر آپ سے پناہ مانگ سکے، اس کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے، میں تو ایک لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، پھر اسی کو استعمال کر دیتا ہوں، اس کے لیے بھی اقامت دین کی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے معاشرے کی اقدار ابھی ذرا مختلف ہیں، لیکن انہی راستوں سے گزر کر لوگ منزلوں کی طرف پہنچیں گے اور اپنے تجربے سے سیکھیں گے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر تو عام ہے نا کہ جن کو دن بھر لوگ گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، ماشاءاللہ ووٹ بھی انہی کو دیتے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ ظالم کو ووٹ دے کر، اور اس کو اگر معلوم بھی ہو کہ وہ ووٹ کیا پتا وہ 5% ظلم کم کر دے میرے اوپر، ظالم کے ظلم سے بچنے کا نسخہ ہی یہ ہے کہ ظالم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے چرنوں کو چھونے لگ جاؤ۔ ممکن ہے کہ 100% نہ صحیح 99% پہ آ جائے گا وہ، اور کچھ ظلم کم ہو جائے گا۔ لہذا انہی کو ووٹ دو جو بے روزگاری بڑھاتے ہیں، جو حالات کی خرابی دور دور تک پھیلاتے ہیں۔ اس لیے جس نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے قرآن پاک کو پڑھا، سنا، سمجھا ہے، وہ اس بات سے محروم نہیں ہے جو میں نے عرض کی ہے، اس کے لیے جدوجہد ناگزیر ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کو فی الحقیقت ان کی تعزیت کرنے کا یا ان کے ایصال ثواب کا اگر کوئی عنوان ہے تو یہی ہے کہ اس مشن کا نمبردار بنا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے قائم مقام کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، جنت کے باغوں میں تبدیل فرمائے، اور ہر کوتاہی اور ہر خامی اور ہر کمزوری سے درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔